السلام علیکم ویورز، میرا نام عطاء الرحمن اور آپ دیکھ رہے ہیں عطاء بخاری یوٹیوب چینل۔ قرآن کریم کی مسلسل ایکسپوزیشن کے سلسلہ میں آج ہم سورہ المائدہ کی آیت نمبر 4-6 کی ایکسپوزیشن کریں گے۔ اس آیت میں انبیاء کے سلسلہ رشد و ہدایت سے متعلق بات کی جا رہی ہے۔ تمام انبیاء اللہ کا پیغام لے کر، اس کی طرف سے ڈائریکشن لے کر، اس کی طرف سے باضابطہ کتاب لے کر اپنی اپنی اقوام کے سامنے آئے اور اللہ کا قانون ان کے سامنے پیش کیا تاکہ وہ ایک ایسا نظام بنائیں جس میں انسانیت فلاح پائے۔ تو بیسک مقصد تو انبیاء کی بعثت کا یہی تھا۔ تو یہاں پر بات یہی ہو رہی ہے کہ کوئی نبی کوئی الگ سے کوئی علیحدہ دین لے کر نہیں آیا، ایک ہی دین یعنی اللہ کا نظام لے کر آیا۔ دین کا مطلب اللہ کا نظام ہے جو انسانیت کی فلاح کے لیے اس زمین کے اوپر قائم کرنا ہوتا ہے۔ تو تمام انبیاء ایک ہی دین لے کر آئے، ایک ہی شریعت، ایک ہی اللہ کا ضابطہ قانون اور اصول لے کر آئے۔ تو اس آیت کے اندر بات یہ ہو رہی ہے کہ جب حقیقت یہ ہے کہ دین ایک ہی ہے، شریعت ایک ہے، تو پھر اختلاف کیوں بناتے ہو؟ اختلاف کیوں کرتے ہو؟ اپنی اپنی خود ساختہ شریعتیں بنا کر اور ان کو پھر اپنے انبیاء سے منسوب کر کے تم اختلاف کرتے ہو۔ تو یہ جو روش ہے یہ تباہ کن ہے۔ تو اس میں پھر یہ ہوتا ہے کہ کسی نبی کو وہ مانتے تھے، کسی کو نہیں مانتے تھے، اور آج ہمارے ہاں بھی یہی ہے کہ ہم اپنے نبی کو افضل قرار دے رہے ہیں، وہ باقی جو ہے جوز اور کرسچن وہ اپنے انبیاء کو افضل قرار دے رہے ہیں، اور بعض کو مان رہے ہیں، بعض کو نہیں مان رہے، اور وہ بھی صرف ماننے کی حد تک۔ جو قانون ضابطہ انہوں نے کتاب اللہ کے ذریعے سے دیا اس کے اوپر تو کوئی بھی نہیں آ رہا، نہ جیوز، نہ کرسچن، نہ مسلم، کوئی بھی نہیں، صرف ماننے کی حد تک، منہ سے اقرار کرنے کی حد تک۔ تو یہ بنیادی چیزیں اب شروع میں سمجھ لیں۔ تو اب ہم اس آیت کو شروع کرتے ہیں۔ الفاظ ہیں آیت نمبر 4-6، وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے سابقہ انبیاء کے پیچھے پیچھے بھیجا۔ یہ یہاں پر بات ہو رہی ہے عیسیٰ ابن مریم کی، کیونکہ جیوز ان کو، حالانکہ وہ بنی اسرائیل میں سے تھے لیکن جیوز ان کو تسلیم نہیں کرتے تھے۔ اس کا بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ مریم جو تھی ان کی والدہ، انہوں نے جیوز کا جو ہیکل کا قانون تھا اس کو توڑا، جو کہ ان کی خود ساختہ شریعت پر مبنی تھا، جس سے وہ انسانیت کو مصائب میں مبتلا کر رہے تھے۔ تو انہوں نے، مریم علیہ السلام نے، وہ ان کا جو ہیکل کا قانون تھا جس کے بلبوتے پہ انہوں نے دنیا میں طاقت حاصل کر رکھی تھی، مذہبی اقتدار حاصل کر رکھا تھا، اور اس مذہبی اقتدار کے بلبوتے پہ وہ سیاسی اقتدار کو بھی حاصل کرنا چاہتے تھے میکسیمم۔ تو ان کے اس اقتدار کو انہوں نے چیلنج کیا تھا، تو اس لیے یہ ان کا اختلاف پھر مریم سے بھی ہوا اور آگے پھر ان کے بیٹے عیسیٰ سے بھی ہوا۔ تو یہ وجہ تھی، اس لیے وہ ان کو تسلیم ہی نہیں کرتے تھے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کو، ان کی رسالت کو، کیونکہ ظاہر ہے کہ مریم نے ان کے ہیکل کے قانون کے خلاف شادی کی تھی۔ تو ان کے ہاں تو یہ تھا نا کہ جو نن ہوتی تھی، جو معبد میں ہیکل کے اندر جس نے زندگی وقف کر رکھی ہو، وہ شادی نہیں کر سکتی تھی، لیکن مریم علیہ السلام نے ان کا یہ قانون بھی اس کو چیلنج کیا، بلکہ شادی کی، اور اس میں پھر بچہ بھی ہوا، عیسیٰ ابن مریم۔ تو یہ جب بڑے ہوئے ہیں تو پھر جیوز کا اختلاف عیسیٰ ابن مریم اور ان کی والدہ دونوں سے رہا، اس لیے وہ پھر ان کی نبوت اور رسالت کا بھی انکار کرتے تھے، بلکہ ان کے خلاف بہت سارے الزامات بھی عائد کرتے تھے۔ تو اب یہ چیز یہاں پر کلیئر کی جا رہی ہے اس آیت کے اندر کہ ہم نے سابقہ انبیاء کے پیچھے پیچھے بھیجا، اور اگر یہ الفاظ ہیں علی آثارہم، ان کے قدموں پر، یعنی ان کے نقوش قدم پر،
ان کے نقوش قدم پر، یعنی یہ کوئی علیحدہ کوئی نبی نہیں آ گیا عیسیٰ ابن مریم باقی انبیاء کے سلسلہ سے ہٹ کر کہ تم ان کو مانو ہی نہیں. تو وہی تعلیم لے کر آئے ہیں، وہی گائیڈنس لے کر آئے ہیں، وہی ڈائریکشنز لے کر آئے ہیں جو باقی انبیاء لے کر آئے. یہ چیز کہی جا رہی کہ ان کے قدموں پر، یعنی ان کے نقوش قدم پر جیسے باقی انبیاء آئے، یہ بھی انہی کے نقوش قدم پر آئے. تو کون آئے؟ آگے پھر واضح کر رہا ہے. کیا یہ رہا ہے؟ بعیسیٰ ابن مریم، عیسیٰ ابن مریم کو، یعنی اللہ نے سابقہ انبیاء کے پیچھے پیچھے بھیجا ان کے نقوش قدم پر. کن کو؟ عیسیٰ ابن مریم کو. تو یہ بھی باقی انبیاء کی طرح نبی بن کر آئے، رسول بن کر آئے. تو یہاں پر اس آیت کے اندر آگے بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ کیا کرنے والے تھے. آگے بتایا جا رہا ہے. کیا یہ رہا ہے؟ مصدقا لما، وہ سچ ثابت کر دکھانے والے تھا اسے جو کچھ. یہ ما کا مطلب ہوتا ہے اسے جو کچھ. آگے اس کی وضاحت کرے گا کہ کسے سچ کر دکھانے والے تھا. آگے الفاظ ہے. کیا یہ رہا ہے؟ بین یدیہ من التوراتی، اس سے پہلے تورات کے صحف میں سے تھا. جو بھی عیسیٰ کے سے پہلے جو بھی تورات کے صحف میں سے تھا، وہ جو عیسیٰ تھا اس کو سچ کر دکھانے والا تھا. جو بھی وحی کے دعوے تھے کہ اگر یہ نظام، یہ قانون اللہ کا تم اڈاپٹ کرو گے، اختیار کرو گے، اس کے مطابق اپنی زندگی کا نظام بناؤ گے، اپنی زندگی گزارو گے، تو پھر تم کامیاب ہو جاؤ گے. تو بات یہ کی جا رہی ہے کہ یہ اس کو سچ کر دکھانے والا، کہ اگر تم عیسیٰ علیہ السلام جو تعلیم لے کر آئے ہیں وہ وہی تعلیم ہے جو تورات کے اندر ہے، تو اگر تم اس کو مان لو اور اس کے مطابق اس کے نظام بناؤ تو تم کامیاب ہو جاؤ گے. اس کے لیے تمہیں پھر عیسیٰ کا ساتھ دینا ہوگا، ان کے حواریوں میں شامل ہونا ہوگا، تاکہ یہ سب مل کر اللہ کا نظام جو ہے انسانیت کی بہتری کے لیے اس دنیا میں قائم کریں. تو یہاں پر یہ چیز کہی جا رہی ہے، مصدقاً سچ ثابت کرنے والا. عام تراجم میں اس کا ترجمہ کیا گیا تصدیق کرنے والا. تو یہ معنی بھی آتے ہیں تصدیق کرنے والا، لیکن یہاں پر جو کانٹیکسٹ ہے سیاق و سباق، اس کی روح سے مصدقاً کے یہ معنی ہیں صدق، سچائی. تو یعنی تصدیق بھی اس سچائی کی تصدیق کرنا ہوتا ہے نا. تو مصدقاً سچ ثابت کرنے والا. ما اسے جو کچھ، کیا جو کچھ آگے بتا رہا ہے. کیا یہ رہا ہے کہ اس سے پہلے جو تورات کے صحف میں سے تھا. تو یہاں پر یہ بھی چیز سمجھ لیں کہ تورات یہ ایک کتاب نہیں تھی. یہ انبیاء بنی اسرائیل کے اوپر جو اللہ کی کتاب نازل ہوئی، یہ مختلف ان کے یعنی صحیفے تھے. تو ان سب صحیفوں کو تورات کہا جاتا ہے. تورات کے لفظی معنی تو قانون کے ہے نا، یعنی اللہ کا قانون. تو اللہ کا قانون ایکچولی کتاب کے معنی بھی قانون کی ہیں. تو اللہ کی کتاب کے اندر اللہ کا قانون، تو اس کو تورات کہا گیا. اور یہ مختلف انبیاء کو دی گئیں، تو یہ مختلف صحف ہوئے. تو یہ مجموعہ ہے تورات، انبیاء بنی اسرائیل کے اوپر جو نازل ہو. تو بتایا یہ جا رہا ہے کہ عیسیٰ سے پہلے تورات کے جتنے بھی صحف تھے، وہ تو اس کے اندر جو کچھ بھی کہا گیا، عیسیٰ تو ان دعووں کو، وحی کے دعووں کو سچ ثابت کرنے والا تھا، اور تم اس کی مخالفت کر رہے ہو. تو یہ کہاں کا انصاف ہے، یہ عقل مندی ہے. آگے بات ہو رہی ہے. کیا یہ رہا ہے؟ یہاں پر تو تورات کی بات ہو گئی نا، اور آگے پھر انجیل کی بات ہو رہی ہے. انجیل کا مطلب خوشخبریاں، ٹائڈنگس. تو آگے کہہ رہا ہے وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے عیسیٰ کو انجیل دی. اب یہ دیکھیں، عیسیٰ کو تورات بھی دی، انجیل بھی دی، یعنی قانون بھی دیا، خوشخبریاں بھی دیں.
یعنی یہ انجیل کا معنی بشارتیں، خوشخبریاں، تو وہ بھی دی. یعنی کتاب کے اندر جو بھی کہ جو لوگ بھی اللہ کے قانون و نظام کے اوپر عمل کریں گے تو ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے لیے اس دنیا میں بھی کامیابی ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی کامیابی. تو یہ خوشخبری ہوئی نا. تو اب قرآن میں بھی دیکھیں کہ جا بجا آپ کو خوشخبریاں نظر آتی ہیں مومنین کے لیے کہ جو قوم اللہ کے قوانین، اس کے نظام کے اوپر عمل کرتی ہے تو ان کے لیے بشارتیں دی ہوئی ہیں، خوشخبریاں دی ہوئی ہیں. تو یہ کوئی ایک خاص کتاب نہیں ہے کہ کوئی خاص کتاب ہو انجیل خوشخبریوں کی. جو بھی اللہ کی کتاب آئی جس کے اندر ایک ہی دین دیا گیا تو اس کے اندر خوشخبریاں بھی دی گئی اور ان کے اندر پھر تنذیر بھی کی گئی، جس کو یہ ترجمہ کرتے ہیں ڈرانا. ڈرانا نہیں ہوتا، وارننگ کرنا. وارننگ کرنا یعنی وارن کرنا، تنبیہ کرنا، تو وہ تنبیہات بھی ہے. تنذیر تنبیہ ہوتا ہے تو وہ بھی ہے، خوشخبریاں بھی ہیں. تنبیہ یہ ہے کہ اگر تم اللہ کے قانون و نظام کے خلاف چلو گے، اس کے خلاف اپنی مفاد پرستی کے نظام بناؤ گے تو تم تباہ ہو جاؤ گے. تو یہ کیا ہے؟ تنذیر، وارننگ، وہ بھی ہے. تو کیا یہ رہا ہے کہ اور ہم نے اس عیسیٰ کو انجیل دی. اس انجیل میں کیا تھا آگے وہ واضح کر رہا ہے. کیا یہ رہا ہے؟ فیہ ہدی و نور. اس انجیل میں ہدایت اور روشنی تھی. اب یہ دیکھیں بہت لمبی چوڑی تفصیل یا دلائل میں قرآن نہیں جاتا، بڑی مختصر اور بڑی جامع بات کرتا ہے، کمپریہنسو بات کرتا ہے. دو لفظ استعمال کیے ہیں نا، ہدن اور نور. ہدن راستہ ہوتا ہے اور تاریکی ہو تو آپ اس راستے پہ نہیں چل سکتے، تو اس کے لیے پھر روشنی بھی تو چاہیے. تو قرآن کریم دیکھیں دو الفاظ سے کتنی بڑی بات کر جاتا ہے. کہتا ہے کہ ہدی و نور، کہ راستہ بتلایا جو انسانوں کو انسانیت کی منزل تک پہنچائے کامیابی کے ساتھ، بغیر کسی خطرات میں گھرے. یہ ہدن ہوتا ہے، راستہ. اور پھر یہی نہیں کہ راستہ بتایا، اس راستے پر چلنے کے لیے روشنی بھی دی تاکہ یہ بھٹک نہ جائیں. راستہ صحیح ہو اور روشنی نہ ہو تو انسان بھٹک جاتے ہیں. حالانکہ راستہ موجود ہے لیکن جب نظر ہی نہیں آ رہا. اب یہ جیسے آج کل فوگ کے دن ہے، ہیوی فوگ ہے، نظر نہیں آتا. تو راستہ تو ہے، اگر تاریکی ہے، فوگ ہے، ویزیبلٹی نہیں ہے تو آپ ڈی ٹریک ہو جائیں گے، ایکسیڈنٹ ہو جائیں گے، راستہ گم ہو جائے گا، راستہ کھو جائیں گے، منزل تک نہیں پہنچ پائیں گے. تو دونوں کی بات کر رہا ہے، راستہ بھی اور روشنی بھی. تو یہ روشنی علم کی روشنی ہے. راستہ جو ہے یہ وہ سیدھی راہ ہے جس کے اوپر چل کر انسان کامیابی کی منازل طے کرتا ہے. تو دونوں چیزوں کی بات ہوگی. اور آگے کہہ رہا ہے، کیا یہ رہا ہے کہ وَمُصَدِّقًا لِمَا، اور وہ سچ کر دکھانے والی تھی اس کتاب کو جو. یہ ماں کا مطلب اب میں بار بار یہ واضح کرتا ہوں تاکہ آپ کے سامنے الفاظ کے میننگ بھی آئیں. ماں کا مطلب وہ جو، تو وہ سچ کر دکھانے والی تھی. کیا؟ وہ جو انجیل جس کے اندر ہدایت اور روشنی، راستہ اور روشنی، تو وہ کیا کرتی تھی کہ وہ سچ کر دکھانے والی تھی اس کتاب کو جو. کون سی؟ آگے کہہ رہا ہے. کیا یہ رہا کہ بین یدیہ من التوراۃ، اس انجیل سے پہلے تھی، یعنی تورات. اب یہاں پر یہ چیز بات ہو رہی کہ جو تورات، یہ جو انبیاء بنی اسرائیل جو ان کے اوپر صحیفے اترے تورات کے، تو یہ جو انجیل ہے جو عیسیٰ کو دی گئی تو وہ سچ ثابت کرنے والی تھی اس چیز کو جو تورات کے اندر بیان ہوئی. جو بھی قانون ضابطے اللہ کے تورات کے اندر بیان ہوئے تو یہ کوئی اس سے ہٹ کر نہیں تھی انجیل. یہ تو اس کو ثابت کر دکھاتی تھی کہ اللہ کے جو وحی کے اندر جو دعوے کیے گئے ہیں کہ یہ کرو گے تو یہ ملے گا، یہ نہیں کرو گے تو یہ نقصان ہوگا.
تو یہ جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ان کو سچ ثابت کرنے والی تھی، یہ جو انجیل ہے۔ اور آگے پھر بتایا جا رہا ہے کہ اس انجیل میں تھا کیا، کہا یہ جا رہا ہے وَہُدًى وَمَوعِظَةً، اور وہ انجیل تورات کی طرح ہدایت اور نصیحت تھی۔ یہ ہدن میں نے بتایا نا آپ کو، ڈائریکشن، گائیڈنس، راستہ۔ تو یہ موعظت ہوتی ہے نصیحت، تو اس کے اندر ہدایت بھی تھی اور نصیحت بھی تھی۔ کن کے لیے؟ اب یہ اصل چیز میں کئی دفعہ آپ کو بتایا کہ آیت کے آخر میں قرآن کریم جب سم اپ کرتا ہے تو ان کے وہ جو الفاظ ہوتے ہیں، آخری الفاظ، وہ بڑی قابل غور ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر پوری آیت کا خلاصہ بتا دیا، جو کچھ بھی یہاں پر کہا گیا ہے صرف ایک لفظ کیا یہ رہا ہے کہ للمتقین، اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے بچنے والوں کے لیے۔ یعنی یہ جو کچھ بھی ہم کہہ رہے ہیں تورات سے ریلیٹڈ، انجیل سے ریلیٹڈ، یہ جو بھی گائیڈنس ہے، جو بھی ہدایت ہے، جو بھی روشنی ہے، تو کیا یہ رہا ہے کہ یہ متقین کے لیے ہیں، دوسرے لوگوں کے لیے تو ہے ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ وہ تو اس کو صحیح مانتے ہی نہیں، اس کے اوپر ایمان ہی نہیں رکھتے۔ جو لوگ اس کے اوپر ایمان رکھتے ہیں، اس کو سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، اللہ کے اس پیغام کو، اس کی وحی کو، تو یہ تو ان کے لیے فائدہ مند ہے۔ لیکن صرف یہ جو متقین ہیں، وہی لوگ ہیں جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ متقین ہوتے ہیں اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے بچنے والے، اس کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرنے والے، اللہ کے قوانین کی پابندی کرنے والے، یہ متقین کے معنی ہیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے گا، جب بھی متقین کا لفظ آ جائے یا تقوی کا لفظ آ جائے، اس کے اندر یہ 3 معنی پائے جاتے ہیں۔ 3 معنی کون کون سے؟ اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی سے بچنے والے متقین، اللہ کے قوانین کی خلاف ورزی کے تباہ کن انجام سے ڈرنے والے، اور اللہ کے قوانین کی پابندی کرنے والے۔ یہ سارے میننگ اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم کا ثم تفکروا، اس کی روح سے آپ خود بھی سوچا کریں، سمجھا کریں، غور و فکر کیا کریں۔ شکریہ۔